بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ظہور چودھری کے نام سے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حکومت کا جو رولنگ پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کا جو لیول ہے وہ کم ہو رہا ہے اور اپوزیشن کا لیول جو ہے وہ ٹمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے، یعنی حکومت کا ٹمپریچر کم ہو رہا ہے اور حکومت کا اپوزیشن کا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ اللہ اور اللہ کا نبی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ جانتی ہیں۔ حکومت میچورٹی کی طرف جا رہی ہے اور اپوزیشن بچگانہ حرکتوں کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کو، امہ کو اور عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو تمل مزاجی کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، اور موجودہ جو دونوں پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ استعفوں کی بات کر رہی ہیں، لڑاؤ جھگڑاؤ کی بات کر رہی ہیں، جلسوں جلوسوں کی بات کر رہی ہیں اور حکومت کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں، وہ چاہے طریقہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ کوئی منہ پر ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی موقع دکھا رہا ہے، لیکن کوئی ایسا گروپ یا سسٹم یا ادارہ نہیں ہے جو ان کو بیٹھنے کے لیے یا تمل مزاجی اپنانے کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کرے۔ الحمدللہ ملک پاکستان کی جو حفاظت ہے ہماری پاک فوج کے ذمہ ہے اور وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ یقیناً وہ قانون اور عملدار کی باتیں ہیں۔ پیپلز کیا استعفے دے کر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، نون لیگ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے، تو کیا پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑے گی؟ کیا وہ اپنی وزارتیں چھوڑے گی؟ اور اگر وہ استعفے ہوتے ہیں تو پھر کیا ضمنی الیکشنوں پر اکتفا کیا جائے گا یا اس کو قبول کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسی باتیں ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے 5 سال گزارے لیکن استعفے نہیں دیے، استعفے کا واوریلا ہوتا رہا لیکن استعفے نہیں ہوئے۔ تو شاید یہ بھی بات یہاں تک رکے کہ استعفے نہ ہوں، لیکن جو اپوزیشن ہے یا اپوزیشن کے رہنما جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ اپوزیشن متحد ہو اور استعفے دے اور ملک میں دمادم مست قلندر ہو۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اکانومی جو باقی دنیا کے حساب سے پاکستان کی اکانومی اس نے بہتر کردار ادا کیا ہے، بہتر رہی ہے، لیکن اگر یہی سلسلہ رہا اپوزیشن کا اور معاملات کا تو بات پھر بگڑ جائے گی۔ تو ناظرین، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔ تو بات کرنے کا اس سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کوئی ایسا گروپ یا کوئی ایسا ادارہ ہو
جو کہ اپنا کردار ادا کرے اور پوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پر لے کے آئے، ایک میز پر بٹھائیں اور ان کو اس کی ٹیبل ٹاک ہو، اور جو مسائل ہیں ان کو ایک دوسرے کے مسائل کو سنا جائے، جو قابل عمل ہیں، جو قانون کے دائرے میں رہ کر جن کو دور کیا جا سکتا ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ دور کرے۔ جو اپوزیشن کو جو خدشات ہیں، اگر وہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے دور کرنے کی، تو وہ دور ہونے چاہیے۔ کسی بھی وجہ سے مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی آج حکومت میں ہے، کل اپوزیشن میں ہوگی، اور یہی پچھلے ادوار میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا رہا، اور دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کو چلنے نہیں دیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ یہ مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے دونوں خاندانوں کے آپس کے مفادات تھے۔ جب انہوں نے ایک معاہدے کے تحت اپنے مفادات طے کر لیے، اپنی اپنی باری کا، کہ آج میری باری ہے، کل تمہاری ہوگی، تو معاملات طے ہو گئے ان کے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میثاق جمہوریت تمام پارٹیوں میں ہوتی، تمام پارٹیاں ایک سٹیج پہ ہوتی اور وہ اپنے معاملات طے کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور دونوں پارٹیوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان یہ باتیں ہوئیں، اور یہ میں نے جو محسوس کیا وہ مفادات تھے، ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اسی طرح آگے بات بڑھتے بڑھتے جب عوام نے یہ سمجھا کہ ان دونوں پارٹیوں نے اپنی باری کا بندوبست کر لیا ہے، تو ایک نئی شخصیت سامنے آئی، عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب نے عوام کو تبدیلی کا نعرہ دیا، اور ابھی تک وہ عوام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کا یہی ہے کہ وہ 72 سال پرانا گد ہے، اور جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو پارٹیاں ہیں یا جو حکومتیں ہیں، انہوں نے ان کی معاونت سے ہی یہ سارے معاملات کیے، جو کرپشن کی یا جو لوٹ مار کی، وہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر ہی وہ لوگ موجود تھے، اور وہی لوگ اب پی ٹی آئی کو ناکام کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں 1-2 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک سپیچ کی، مجھے میری اس بات کی عکاسی کی، اور عمران خان صاحب اکیلے، ان کی سچائی اور ایمانداری پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ نکموں کا ٹولہ ہے، اور عمران خان صاحب کو سمجھ بھی آ چکی ہے، لیکن چند ووٹوں کی اکثریت سے ان کی حکومت ہے، اور انہیں حکومت بھی باہر رکھنی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جو کہ وہی سمجھتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے۔ میرے جیسا عام بندہ جو عام جگہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو، جس پر کوئی ذمہ داری نہ ہو اس طرح کی، تو وہ کیا سمجھے گا؟ لیکن موجودہ جو اپوزیشن کا جو شور شرابہ ہے یا ان کی تحریک ہے، وہ احتجاج کرنا اپوزیشن کا یا قوموں کا حق ہوتا ہے، لیکن فساد کرنا حق نہیں ہوتا۔ فساد کے پیچھے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو خفیہ ہوتے ہیں، ان میں غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ میں کسی طرح بھی یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کے پیچھے ایسے محرکات ہیں یا ایسے لوگوں کے ہاتھ ہیں، لیکن یہ ملک الحمدللہ دنیا میں قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ باقی دنیا کے بے شمار ممالک ایجنسیوں کے اس ملک میں ٹرسٹ ہیں، جیسے کہ
یہ ملک ملِ وقوع کے لحاظ سے بھی، جغرافیہ کے لحاظ سے بھی ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں ایٹمی طاقتوں کا سنگم ہے۔ تو کچھ ایٹم طاقت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ ایٹمی طاقتیں ہیں، یعنی یہ 4 ممالک ایسے ہیں جو اس خطے میں رہ رہے ہیں جو ایٹمی قوت رکھتے ہیں، اور کئی پر الزامات ہے کہ وہ بھی ایٹمی صلاحیت اختیار کر چکے ہیں یا قریب ترین ہے۔ تو اس لیے اس ملک کو ناکام کرنے میں بہت ساری جو باہر کے لوگ ہیں ان کا ٹرسٹ ہے۔ ان میں اسلامی کنٹریز بھی ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں اور خاص کر جمہوریت کامیاب ہو، کیونکہ اگر پاکستان میں جمہوریت کامیاب ہوتی ہے تو یہ رول ماڈل ہوگا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، 2.25 ارب مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہوگا، اور جو مسلمان ہیں اس سسٹم کو آئیڈیل سمجھیں گے۔ اس لیے جن ملکوں میں بادشاہت ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یا کریں گے کہ اس ملک میں جمہوریت نہ ہو، افراتفری رہے، یہ ملک اسٹیبل نہ ہو، اور اسی طرح لڑائی جھگڑے سے نظام چلے۔ چونکہ ہم ایک بڑی طاقت کی طرف، ایک ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ سی پیک کا منصوبہ ہے، اور یہ بہت ساری قوموں کو کھٹکتا ہے۔ تو ان سارے سسٹم کے پیچھے میں جو محسوس کرتا ہوں یا مجھے جو ڈر ہے کہ کہیں ایسی طاقتوں کا ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی ان لوگوں سے تعلق نہ ہو، لیکن انڈائریکٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری پوزیشن کو بھی ہوش کے نام لینا چاہیے، اور حکومت کو بھی ایک سٹیج پر بیٹھیں، ایک میز پر بیٹھیں اور اپنے آپ معاملات ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے۔ اگر کوئی معاملہ پاکستان کے مفاد میں ہے تو اس پر حکومت کو کمپرومائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور اپوزیشن سمجھے کہ یہ عمل پاکستان یا پاکستانی عوام کی نقصان میں ہے تو انہیں اسے نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ وہ رستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میری گزارش ہے کہ دونوں جو حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے ٹیمپریچر کو نیچے لائیں اور امن اور محبت سے بیٹھیں اور اپنے معاملات پیار و محبت سے حل کریں، تاکہ ملک ترقی کرے، یہ قوم ترقی کرے۔ اور خاص کر یہ جو اس وقت کرونا کا معاملہ ہے، چونکہ کل ایک 80 سالہ کی عورت جس کو پہلی ویکسین لگائی گئی کرونا کی، آئرلینڈ کی شہری تھی، انگلینڈ نے جو تجربہ کیا، تو اللہ کرے یہ تجربہ کامیاب ہو اور پوری دنیا کو کرونا کی ویکسین مہیا ہو اور لوگ خوف سے باہر آئیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے ٹیمپریچر کا لیول جو ہے نیچے لے کر آ کے اپنے معاملات امن و محبت سے حل کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔